بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسجد اقصی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے فضل الرحمان صاحب نے ایک جمع غفیر مجمع کے سامنے اس چیز کا اقرار کیا کہ 75 سال سے اس قوم نے یعنی پاکستانی قوم نے لا الہ الا اللہ کا مذاق اڑایا ہے، اور پھر نام لے کے کہا کہ یہ بیوروکریسی اور اسٹیبلشمنٹ ان لوگوں نے یعنی افواج پاکستان کو کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ کلمے کے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ ہیں، اور پھر ایک بستی کا ذکر کرتے ہوئے مثال کے طور پر پیش کیا کہ جس طرح ایک بستی جس کی ہر طرف سے رزق کی فراوانی تھی، انہوں نے اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا، ناشکری کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی معیشت کو تنگ کر دیا۔ یقین کریں یہ ساری باتیں نہ صرف فضل الرحمان کے اوپر پوری فٹ آ رہی ہیں، بلکہ ان کے والد صاحب کے اوپر بھی، مفتی محمود صاحب کے اوپر بھی، اور طاہر القادری کے اوپر بھی، طارق جمیل کے اوپر بھی، تقی عثمانی کے اوپر بھی، ان سب لوگوں کے اوپر یہ باتیں سب سے زیادہ فٹ ہو رہی ہیں، کیونکہ 75 سال سے اگر کلمے کا انکار ہوا ہے تو ان مولویوں نے کیا ہے۔ اگر اس قوم کے ساتھ کسی نے فراڈ کیا ہے، دھوکہ دیا ہے، تو یہ ان کے والد صاحب سے، جنہوں نے قبر کے اوپر جا کے علی جویری کی قبر کے اوپر آ کے حلوہ بانٹا تھا، جس کو پہلے خود شرک کہتے تھے، اسی شرک کا آغاز کیا اپنے الیکشن مہم کا۔ اسی طرح پروفیسر غفور نے نائب امیر کی حیثیت سے مودودی صاحب کی زندگی کے اندر بری امام جا کر چادر چڑھائی، اور قوم کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اگر مجھے اس حلقے سے کامیاب کرو تو میں راولپنڈی سے ایسی پکی اور چوڑی سڑکیں لے کر آؤں گا جس طرح اسلام آباد کی سڑکیں ہیں، تاکہ آسانی کے ساتھ یہ مشرک اپنے بابا کے چرنوں میں آ کے اپنا ماتھا ٹیک دیں۔ سارے یہی کر رہے ہیں اللہ کے بندو، سارے یہی ہیں۔ محمود الحسن صاحب کہتے ہیں تفسیر شبیر احمد عثمانی کے اندر ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تشریح کرتے ہوئے کہ اللہ کے بندوں کو، مقبول بندوں کو خالص واسطہ رحمت الہی سمجھ کر اگر پکارا جائے تو یہ بھی اللہ ہی کو پکارنا ہے۔ اسی طرح ہمارے ایک اور سیاسی رہنما اور مذہبی اور مدینہ ریاست بنانے کے خواب دکھانے والے ایاک نعبد و ایاک نستعین سے اپنی ہر تقریر کا آغاز کرنے والے جا کر گن شکر کے مزار کے اوپر جا کر ماتھا ٹیک دیتے ہیں، اس کی چوکھٹ کے اوپر جا کر سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، پھولوں کی چادر چڑھاتے ہیں۔ اللہ کے بندو، یہ ہے کلمے کا انکار، یہ ہے صحیح معنوں میں کلمے کا انکار۔ جب نعرہ لگایا گیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، تو نہ نعرہ لگانے والوں کو اس کا معنی آتا تھا، نہ پیچھے جواب دینے والوں کو اس کا معنی آتا تھا۔ اگر ان کو یہ پتہ چل جاتا کہ لا الہ الا اللہ کے بعد نہ یہاں مزار رہیں گے، نہ یہ مندر رہیں گے، نہ مورتیاں رہیں گی، نہ یہ تصویریں رہیں گی، اور نہ یہ جمہوریت رہے گی، اور نہ پیری مریدی رہے گی، اور نہ اذان کے اوپر اجرت رہے گی، نہ امامت کے پیسے لیے جائیں گے، یہ سب کچھ نہ تعویذ گنڈا رہے گا، تو کون نعرہ لگاتا اور کون پیچھے جواب دیتا؟ اللہ کے بندو، اس بہت بڑا قوم کے ساتھ فراڈ ہوا ہے، بہت بڑا فراڈ ہوا ہے، یقین کیجئے۔ بہرحال جو مر گئے شرک کے اوپر، چاہے ان کے جتنے بھی اکابرین ہوں، اوپر سے لے کر یہ صدیوں کا معاملہ ہے اللہ کے بندو، چاہے عبد القادر جیلانی کے خدائی کے دعوے ہوں، یا محی الدین چشتی کی شرکیہ واقعات ہوں، یا مجدد الفسانی جو کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی پیدائش انسانوں کی طرح نہیں بلکہ نور کا معاملہ ہے، نور میں نور اللہ، اس طرح اللہ کے ساتھ ذات کا شرک کر کے اللہ کو گالی دی اس نے۔ شاہ ولی اللہ کی ساری کتابیں پڑھو۔ یہ اللہ کے بندو، یہ سارا کیا دین کے ساتھ مذاق، تمہیں گالی دینے کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کے علاوہ کوئی نہیں ملا۔ میں بالکل اعلان کرتا ہوں اس چیز کا کہ لا الہ الا اللہ کا راستہ یہ اسٹیبلشمنٹ نے نہیں، یا بیوروکریسی نے نہیں، بلکہ ان مولویوں اور پیروں نے رکھا ہوا، یہ اصل مجرم ہے، امت مسلمہ کے اصل مجرم یہ ہیں۔ ان کے خلاف جب آواز اٹھائی ایک آرمی افسر ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے، جو عالم دین بھی ہیں اور مجاہدانہ انداز سے جب آئے ہیں، اور پوری طرح ان کے شرک کے اوپر، یوسف بنوری کے جو ان کے استاد بھی رہے ہیں، اس کے اوپر شرک کی انگلی رکھی، ان کے عقیدے کے اوپر چوٹ ماری، تو اس کے بعد یہ سارے بفرے ہیں، اور ان سب نے مل کر اندازہ لگائی ہے، بریلویوں دیوبندیوں والے حدیثوں نے مل کر ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف کفر کا فتویٰ دیا کہ یہ کافر ہیں، یہ نہیں مانتے ہیں کہ نبی علیہ السلام قبر کے اندر زندہ ہیں، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، پہچانتے ہیں، نہیں مانتے، اور یہ بھی نہیں مانتے ہیں
کہ ہمارا صلاۃ و سلام جو ہم پڑھتے ہیں یہ اللہ کے پاس ایک دعا ہے، یہ تو دعا ہوتی ہے اللہ کے سامنے، اللہم صلی علی محمد، لیکن ڈاکٹر عثمانی نہیں مانتے ہیں کہ یہ نبی علیہ السلام کے سامنے پیش کی جاتی ہے، یہ نہیں مانتے ہیں، کہتے ہیں یہ دعا اللہ کے پاس جاتی ہے۔ تو اس انداز سے اللہ کے بندوں دیکھو، جو ان کے اپنے اندر سے بھی کوئی ایمان عقیدے کی توحید کی بات کرے تو یہ سارے مولوی ان کے خلاف اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ یہ حال ہے، بالکل یہ مجرم ہے، اصل قوم کے مجرم ہیں، بل اور جب تک توبہ نہ کریں اس انداز سے اعلان نہ کریں، یہ ہے ان کے خلاف بغاوت کریں کہ بالکل آج دن تک جو ہم یہ سب کچھ سنتے آ رہے ہیں کہ یہ حضرت سے، یہ قاسم نانوتوی تھے جنہوں نے آب حیات کے اندر لکھا کہ نبی علیہ السلام کی روح نکلی کوئی نہیں، بتائیے، اور قبر کے اندر زندہ ہیں، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، پہچانتے ہیں۔ سارے دیوبندیوں کا عقیدہ ہے، عقائد علماء دیوبند پڑھو، ایک ایک عقیدہ مشرکانہ اللہ کے بندو، تو یہ کہہ دو کہ یہ ہیں شرکیہ واقعات ہیں، اللہ نے اس وجہ سے تمہاری معیشت کو تنگ کیا ہوا ہے اور اللہ کے عذاب کے کوڑے برس رہے ہیں تمہارے اوپر۔ اور ان کا دیوبندیوں کا ایک فتویٰ نکلا تھا، اور چھوٹی چھوٹی مساجد کے اندر بھی لکھا ہوا تھا کہ یہ کہتے ہیں کہ جو داڑھی منڈے ہیں یہ داڑھی منڈواتے ہیں، جب تمہارے اعمال نبی علیہ السلام کے ہاں پیش ہوتے ہوں گے تو کس طرح کرتے ہوں گے، اندازہ لگائیے۔ جہاں ایک اچھی بات بیان کی وہاں شرک بیان کر دیا کہ ہمارے اعمال نبی علیہ السلام کے ہاں پیش ہوتے ہیں۔ اللہ کے بندو، ہمارے اعمال اللہ کے ہاں پیش ہوتے ہیں، اللہ ہمارا مالک ہے، اللہ ہمارا خالق ہے۔ اتنے بڑے بڑے علماء ہیں، کبھی شرک کے خلاف ان کی زبان نہیں کھلی ہے، اتنے بڑے بڑے مجمعوں سے خطاب کرتے ہیں۔ اور آج ہی میں نے ایک ویڈیو سنا، طاہر القادری صاحب کا، کہتے ہیں میں اپنے استاد اپنے پیر صاحب کا نام لکھ کے جو دم کروں، کسی کے اوپر چھو کر دوں تو اس کا ہر مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ اندازہ لگائیے اللہ کے بندو، اس قوم نے کس طرح شرک کے انجیکشن دیے ہیں اس کو، امت کو۔ یہ سارے کے سارے اصل مجرم ہیں۔ للہ عوام توبہ کرو، معافی مانگو اپنے مالک اور خالق سے۔ سب سے بڑی توبہ یہ ہے کہ جو ہم ان کو علماء مانتے رہے، ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے، ان کو دین کا رکھوالا سمجھتے رہے، یہ بہت بڑی بھول ہوئی ہے، یہ اصل میں ٹھگ ہیں، انہوں نے راستہ روکا ہے۔ جب تک دین کو خود حاصل نہیں کرو گے اللہ کے بندو، ترجمے کے ساتھ قرآن کو پڑھو، ایمان عقیدے کی بات الحمدللہ سے لے کر والناس تک ایک ہی مسئلہ ہے، وہ جس سے چاہے حکومت لے، وہ جس کو چاہے حکومت جس سے چھین لے، وہ چاہے جس کو عزت دیتا ہے، وہ جس کو چاہے ذلیل و خوار کر دے، وہ داتا ہے، وہ دستگیر ہے، وہ مشکل کشا ہے، وہ حاجت روا ہے۔ تو اس کے بعد یہ قوم جو 10 محرم کے اوپر سبیلیں لگاتی ہے، گھوڑے کو پوجتی ہے، اور 12 ربیع الاول کو جو کیک کاٹتی ہے نبی علیہ السلام کی وفات کا دن، اور یہ قوم خوشیاں مناتی ہے، ان کے شہروں کے اندر ایسی رونقیں، ایسے کھانے پینے اور غیر اللہ کی نظر و نیاز ہر طرف بانٹی جاتی ہے۔ یہ قبریں اور یہ مزار اور مندر بنائے جائیں، کوئی ان کے خلاف زبان نہیں کھولتا ہے۔ فضل الرحمان کی زبان اس کے خلاف، شرک کے خلاف، یہ ہے کلمے کا انکار صحیح معنوں میں۔ اور اگر یہ علماء ایمان عقیدے کی بات کرتے تو یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، یہ دوسرے لوگ ہیں، یہ بھی اس بات کو مانتے، وہ کوئی عالم دین تھوڑے ہی ہیں، انہوں نے ایمان عقیدے کا راستہ کہاں روکا ہوا ہے؟ ایمان عقیدے کی ذمہ داری تو علماء کی تھی، جن کا کام تھا بتانا، وہی چھپانے میں لگے ہوئے ہیں، تو کیسے خیر کی بات سامنے آئے گی اللہ کے بندو؟ یہ اصل مسئلہ ہے غور و فکر کرنے والوں کے لیے۔